في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مقدس مطہر۔ گزشتہ جمعہ نماز دے حوالے نال کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ نماز دی فضیلت، نماز پڑھن والیاں اللہ رب العالمین کی انعامات عطا کرتا ہے، اور نالے دسیا سی کہ آئندہ جمعہ بے نماز کے حوالے دے نال انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی کہ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کر۔ دیکھیے، نماز اللہ رب العالمین دا ایک حق ہے، عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ دا یہ بہترین حق ہے، ہر مسلمان دے اوتے یہ فرض ہے، اور ہر مسلمان نو اللہ رب العالمین نے اس چیز دا پابند کیتا ہے، مکلف کیتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ پھر وہ فضائل، جماعت دے نال پڑھن دا کتنا ثواب، کلے پڑھن دا کتنا ثواب، گھر وچ پڑھن دا، مسجد وچ پڑھن دا، الگ درجات اور فضائل بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیتے، اور یہ تو عموماً سنتے بھی رہنے ہیں، معلوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود سستی بہت ہے۔ صرف سستی ہی نہیں بلکہ اس قدر سستی ہے کہ اسی یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز نہ بھی پڑھیے تو کوئی مسئلہ کوئی، حالانکہ ایویں سمجھ لو کہ جہاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کہ پوری گفتگو سنو گے تو خود اندازہ لے، اپنے کولوں میں گل نہیں کرے گا، قرآن دی آیات اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں بیان کرنیاں نے، اتھوں اندازہ تسی خود لا لیو کہ بے نماز دا اسلام دے اندر کی انجام۔ کیا وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، اہل علم دے متعلق کی فتویٰ دیتے؟ اج نمازی تے بڑیاں گلاں ہوندیاں نے، پر بے نماز اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی پکا مسلمان ہاں، اے نماز والا تے ایویں بس انہاں نے ٹوٹ بنایا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مریم میں آیت نمبر 59 فرمایا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیتا، اس تو بعد فرمایا کہ انہاں تو بعد فخلفا، انہاں تو بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے، ناخلف لوگ آ گئے، من بعدہم خلف، انہاں تو بعد مانا کہ وہ جڑے نیک لوگ سن جدوں اس دنیا تو چلے گئے تو انہاں دی جڑیاں اولاداں یا انہاں دے وچوں پیدا ہون والی نسلاں وہ ایسے ناخلف لوگ آئے کہ انہوں نے کی کام کیتا، اضاعوا الصلاۃ، نمازاں نوں ضائع کر دیتا، واتبعوا الشہوات، جو کچھ انہوں دے دل دے اندر آیا، جو خواہش انہوں دے دل چاہیے انہوں نے انہوں پورا کیتا، نماز دی فکر نہیں کیتی۔ تے اللہ رب العالمین کی فرماندا ہے کہ فسوف یلقون غیا، ان قریب اے ہلاکت تو دو چار ہون گے
غیا غیا جڑا ہے، غی ایک مقام ہے جڑا جہنم دا بڑا گہرا مقام ہے، وہ دے اندر انہاں نوں داخل کیتا جائے گا جڑے نمازاں ضائع کرتے نے، نہیں پڑھتے۔ نماز ضائع کرن دا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا بھی نماز نوں ضائع کرنا ہے، لیکن جڑا سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کرتا، اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، وہ بھی نماز نوں ضائع کرتا ہے۔ دیکھو نا، نماز فرض کرنے والی ذات اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نماز کا سانوں حکم دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے طریقہ دسیا، پھر جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے نماز پڑھ کے بکھائی، وہ طریقہ احادیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، تے جڑا اللہ کے نبی کی طریقے کے مطابق پڑھے گا وہی کامیاب ہے نا، وہی اصل نماز ہے نا۔ تے جڑا اللہ کے نبی کے طریقے کو چھڈ کے اپنی من مرضی کرے گا، وہ نماز بھی ضائع کرنے والی گل ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے، غی جڑا لفظ آیا نا ایت دے اندر غیا، اس غی مقام دے متعلق فرماندے نے، ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعم بعید القعر، فرمایا کہ جہنم دے اندر ایک بہت بڑی نہر ہے، جس طرح کے ساڑے دریا ہوندے نے، دریا ٹائپ دی، جس کا ذائقہ انتہائی گندا اور وہ دی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ تے اللہ تعالیٰ وہ دے متعلق فرما رہا ہے کہ بے نمازاں نوں اللہ اتھے سٹے گا۔ دیکھو، اگر ہمت ہے، جسم برداشت کرتا ہے، وہ تو بہت بڑی گہری جگہ ہے نا، اور جی جہنم دی آگے وہ غالباً 70 وچوں ایک حصہ جڑا پوری دنیا تے جی اگ یہ ہے۔ جہنم دی اگ اگر بندہ نماز نہ پڑھن والا آخر ہے کہ اس ٹائم جو ہویا دیکھا جائے گا، وہ صرف ماچس دی تیلی لا کے اپنی انگل دے نیڑے کر کے ویکھ لوے، اگر انگل اس اگ نو برداشت کر جاوے تے پھر وہ بے شک بے فکر ہو کے پھردا رہے۔ جدوں اس اگ نو انگل برداشت نہیں کرتی تے وہ اگ کنی سخت ہوئے گی، وہ دا پھر کی تسی اندازہ کرو اس وقت انسان دی کی حالت ہے۔ پھر اس نماز دے کی کرنا چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے۔ اسی تو سمجھنے کہ بس نماز تو اہم ہی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اسی بس مسلمان ہے، کھا لیا پی لیا ہضم کر لیا، بس مسئلہ ہی کچھ، اسی مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ دسیا ہے، نماز کی سانوں ترغیب دیتی ہے، وہ پچھلے جمعے گلاں ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کی فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز وچ سستی کردے نے، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، بیٹھے جس ٹائم دیکھا سورج غروب ہونے والا ہے، جلدی نہ وضو کیتا آئے نماز پڑھی، سورج غروب ہو رہا ہے، جلدی نال عصر کی نماز پڑھی، اتوں مغرب کا ٹائم ہو گیا، نال مغرب کی پڑھی، چلے گئے، یہ نماز سستی ہے، اس نو وہ وقت ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ سستی کرنے والے واسطے ہلاکت ہے، جڑا پڑھے ہی نہ وہ واسطے کی اندازہ خود لاؤ۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ مدثر دوسرا رکوع ہے، یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ تمہیں پڑھ کے سنا چکیا ہاں، تسی ذرا غور کریو کہ اللہ رب العالمین سانو کی کہہ رہے ہیں۔ سورہ مدثر اللہ رب العالمین فرما رہے فی جنات یتساءلون، جڑے جنتی ہون گے نا وہ جنت دے اندر گئے ہوئے وہ سوال کرن گے عن المجرمین، انہاں لوگاں نوں جڑے مجرم ہون گے، جڑے جہنم میں گئے ہون گے، انہاں نوں پوچھن گے ما سلککم فی سقر، تانوں کیڑی چیز ہے جڑی تانوں جہنم دے اندر لے کے آئی؟ سوال تے غور کرو، جنتی جہنم میں جان والے کو سوال کر رہے ہیں
کہ تانوں کیڑی چیز ہے جیڑی جہنم میں لے کے آئیے. لیکن اگوں وہ کی جواب دے رہے ہیں ذرا غور کرو. قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہن گے اسی نماز نہیں سی پڑھتے. سب تو پہلا جرم ساڈا اسی نماز نہیں سی پڑھتے. میں کسی نو جہنمی نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جہنم وچ جان والے نو جنت جان والے پوچھن گے تے جہڑے وہ دوزخ دے اندر سڑ رہے ہیں وہ جواب دین گے سب تو پہلا ساڈا گناہ کی سی، اسی نماز نہیں سی پڑھتے. یہ اس وقت دا نقشہ کھچ کے اللہ رب العالمین نے دنیا چ دس دیتا ہے. اگلی گل تے بھی غور کریو. پہلا گناہ ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اسی کدی مسکیناں نو کھانا نہیں سی کھلاندے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسی کی کرتے سن نیک لوگوں دا مذاق اڑاندے سن. اینو سوائے مسیح دے اور کام کیے اینو کہدا پتہ ہے. کدی کسی جگہ تے بیٹھے گل بات ہو جاوے، وہ بندہ نماز پڑھن والا وچ بیٹھا ہے گل کر رہے، او یار تینوں سوائے نماز دے کم کوئی تینوں کہدا پتہ دنیا داری دا، چپ کر کے بہ. مذاق ہے نا. اسی نمازیاں دا نیک لوگوں دا مذاق اڑاندے ساں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت دے دن دا انکار. جیڑا بندہ نیک عمل نہیں کردا، نماز دے نیڑے نہیں جاندا، رب دا حکم نہیں ماندا، یہ رب دا حق ہے، کسی مولوی دا حق نہیں، کسی دنیا دار بندے دا حق نہیں کہ اسی آخر یار میں نماز نہیں پڑھا گا ویکھاں گا مولوی صاحب. مولوی نو کی ہونا؟ مولوی دا کام ہے دسنا. قیامت والے دن تسی یہ نہیں کہہ سکو گے اللہ سانو کسی نے دسیا نہیں. کوئی مولوی دے سر تے احسان نہیں. یا جو بندہ تانوں کہہ رہے یار کدی نماز پڑھ لیا کر، کدی کی نماز پڑھیا کر، تے او دا فائدہ نہیں، فائدہ تہاڈا ہے. من عامل صالحا فلنفسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیڑا کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنے واسطے کرے گا، کسی دوسرے واسطے نہیں، وہ دا اپنا فائدہ. قیامت دے دن دا انکار جھٹلا دینا جدو آئے گی ادو دیکھی جائے گی. حتی اتانا الیقین، اس حالت دے اندر سانو موت آ گئی، اس حالت دے موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے چار گناہ کرنے والے لوگ، بے نمازی، غریبہ مسکیناں نو کھانا نہ کھلان والا، محلے دے اندر بیوہ عورت ہے انہوں راشن نہیں دے رہے، اللہ نے گنجائش دیتی ہے، نہیں دیتی وہ بخری گل ہے، وہ خود مجبور ہے. تو جنہوں نے اللہ نے گنجائش دیتی ہے آسے پاسے غریباں نو مسکیناں نو بیوہ نو انہاں دا خیال کرے. اگر نہیں کردا وہ بھی اسی طرح گنہگار ہے. اور نیک لوگوں کا مذاق اڑانا، قیامت کے دن کا انکار کرنا، یہ چار گناہ جس بندے دے اندر پائے گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی شفاعت کرنے والے دی شفاعت کو میں قبول نہیں کروں. اسیاں نا بھی قیامت کے دن اللہ دے نبی سانو جنت وچ لے کے جان گے، شفاعت کرن گے، اللہ دے نبی نے شفاعت کرنی ہے، لیکن انہاں چار لوگوں دے حق اللہ کہہ رہا ہے میں کسی دی بھی شفاعت قبول نہیں کرنی، اللہ دے نبی دی بھی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی وعید بیان فرمائی. اللہ رب العالمین نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا کہ منافق لوگ اللہ نو دھوکھا دیندے نے، جدو نماز واسطے کھڑے ہوندے نے تے بالکل سست، انہاں دا خیال کسی اور پاسے نماز وچ خیال نہیں، اور اللہ دا ذکر نہیں کرتے بلکہ دنیا داری دی گلاں وچ بڑے تیز. جدو اللہ دے ذکر دی واری آئے گی کپڑے صحیح نہیں، کم بڑے سن، تانوں کا دا پتا، تانوں کی پتا، مینوں فرصت ہی کوئی نہیں. جدو رب تو دور ہو گے میں سمجھو کہ رب تواڈے نال ناراض ہے، رب تانوں اپنے گھر آن دی توفیق ہی نہیں دے رہا. ساڈے گھر وہی آئے گا نا جنوں اسی چاہواں گے. رشتہ داراں دی جہدے نال ساڈی ناراضگی ہوئی ساڈے دروازے دے سامنے آ کے کھڑا ہو کے بہاوے، جرت ہے تے میں سمجھو جی اگر اسی مسجد کے اندر نہیں آ رہے، رب دی عبادت نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، یہ مت سوچو کہ اسی پتہ نہیں کی کر رہے ہیں.
کوئی بڑا مار کا نہیں مار رہے، یہ میں سمجھو رب ناراض ہے، انہیں تو اپنے گھر آن ہی نہیں دیتا۔ یہ رب دی رحمت محرومی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، اللہ دے بندے اور کفر دے درمیان فرق نماز دا ہے، جڑا نماز پڑھے گا مسلمان، نماز نہیں پڑھتا کافر۔ یہ اللہ دے نبی دی حدیث ہے، میں اپنے کو فتویٰ نہیں دے رہا، ماتا پھر میرے تے فتوے شروع کر دو۔ دوسری حدیث بین الکفر والایمان، کفر اور ایمان دے درمیان، دیکھو ایک کفر ہے، ایک بندہ مومن ایمان والا، ایک بندہ کافر جہد ایمان کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی فرمانے نے کفر اور ایمان دے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ اندازہ کرو اللہ دے نبی دی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں الا حد الذی بیننا و بینہ الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اللہ دے بندے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جنہیں جان بوجھ کے نماز چھڑ دیتی انہیں کفر کیتا۔ اسی کی ہے نمازی چلے گئے تو تو پہلی جنت چلے جا کے کیویں جاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں شفاعت ہی قبول نہیں کرنی، تو آدھے جنت جاؤ گے۔ اور جہاں تہاڈا ایمان تمہیں مسجد لے کے نہیں آ رہا، وہ جنت کس طرح لے کے جائے گا؟ میں فتویٰ نہیں لا رہا کہ وہ جہنمی ہے، ایک گل کر رہا کہ جہاں ساڈا ایمان سانو مسجد تک لے کے نہ آئے، اللہ دا ڈر اللہ دا خوف نہیں کہ یار اس رب کے سامنے میں چوک جاواں، وہ ایمان تے اسی امید رکھ کے بیٹھے کہ سانو جنت تے لے جائے کدی بھی۔ عبداللہ بن شقیق العقیلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول نے یہ بیان کرتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، فرمانے نے کہ صحابہ کرام کسی اور عمل کو کفر نہیں سی سمجھتے سوائے نماز دے، جڑا بندہ نماز نہیں سی پڑھتا انہوں کافر سمجھتے تھے کہ کافر ہے۔ یہ صحابہ دے بارے تھے، کوئی چھوٹی موٹی گل نہیں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ قول موجود ہے، اسی طرح اور بہت ساری حدیث موجود نے کہ جو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے لوگوں کیا کرتے سن کہ اپنا کوئی خواب سناؤ میں تمہیں تعبیر دساں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا ایک خواب سنا، وہ خواب کی ہے، بلکہ معراج والے موقع کے متعلق بھی یہ واقعہ آتا ہے، اور نبی دا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں۔ ساڈے تے خواباں دے وچ کوئی جا کے کوئی سچا ہوئے، زیادہ تر خواب ہوئی جاندے نے جہڑے دن اسی کوئی گلاں باتاں کرنا یا خیال کرنا ہے، وہی رات نوں ستے ستے خیال آ گیا سی یار خواب ویکھیا، وہ خواب نہیں ہوتا۔ اللہ دے نبی دا خواب سچا بلکہ وہی دے حکم وچ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میں کی ویکھیا امر الرجل الاول الذی اتیت علیہ یسرا، ٹائم تھوڑا ہے اردو ترجمہ کرنا، فرمایا کہ ایک بندہ میں دیکھا وہ دا سر کچلا جا رہا سی، سر کچلا جا رہا، وہ لیٹیا سر دے تھلے پتھر، اتوں ایک فرشتہ پتھر دوسرا ماردا ہے، سر وہ پھس جاتا ہے، وہ پتھر اڑ کے دور چلا جاتا ہے، جنی دیر وہ پتھر لے کے دوبارہ آتا ہے وہ سر وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، دوبارہ پھر وہ سر چ مار، وہ معاملہ یہی ہو رہا ہے بار بار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پوچھا کہ جبرائیل ایک کیڑا بد نصیب ہے جہدے نال یہ اشر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوندا رہے گا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک تے وہ بندہ ہے کہ جنہیں قرآن پڑھ کے بھلا دیتا، قرآن پڑھے نہیں، یا پڑھ لیا تو ہٹ کے کدی کھول کے نہیں ویکھیا، یہ جب مصروف ہویا مصروف کر لیا ہویا نہیں۔ ہوں فجر ٹائم کہڑا مصروف ہے دسو مینوں؟ سردیاں دی انیاں لمیاں راتاں راتی تین تین واری بندہ اٹھتا پیشاب کرنے واسطے، جنہ مرضی صحت مند ہوئے شوگر دے مریض تو علاوہ وہ بھی راتی تین واری پیشاب کرنے اٹھے کہ رات وڈی ہے۔ کیوں؟ گرمی دے اندر وہ پانی پیتا پسینے دے ذریعے خارج ہوتا ہے، سردی دے اندر پیشاب دے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ جہاں بندہ صحت مند تو تندرست بھی ہے کم از کم 2 یا 3 واری راتی اٹھے گا تو کی وہ فجر ٹائم نہیں اٹھ سکتا؟ فرمایا کہ ایک تو وہ بندہ جنہیں قرآن کدی کھول کے نہیں ویکھیا، دوسرا وہ ہے جہاں نماز تو غافل رہندا سی، کدی نماز نہیں سی پڑھی، تے قیامت تک یہ حالت وہی ہوندی رہنی ہے۔ اندازہ کرو اگر اسی غور کریے تو یہ ایک حدیث ہی کافی ہے انسان واسطے، اگر انسان سمجھے تو، بلکہ اگر سمجھے تو وہ حدیث ہی کافی ہے کہ جہدے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز۔ ایک حدیث آخری سنا کے گل ختم کرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بے شک منافقت سب تو بھاری نماز نماز عشاء اور فجر، باقی کدی کدی آ جان گے لیکن عشاء اور فجر چ نہیں آن گے، یہ نمازاں بھاری نے۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے ادھی رات دا ثواب ہے، جڑا فجر دی جماعت نہ پڑھدا ہے ادھی رات دا ثواب ہے، جنہیں فجر اور عشاء جماعت نہ پڑھ لی اے میں سمجھو کہ ساری رات رب دی عبادت ہی کردا ہے، نہیں اٹھ سکتا تہجد نہ اٹھے، فجر اور عشاء جماعت نہ نہیں پڑھدا تو تہجد ویلے اٹھ بھی گیا تو صرف تہجد دا ثواب ہے، فجر اور عشاء جماعت نہ پڑھی تہجد ویلے نہیں بھی اٹھا پوری رات دی عبادت دا ثواب کنی فضیلت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تسی جان لو انہاں دوواں نمازاں دا کی مقام ہے، تہاڈی حالت انی بھی خراب ہوئے نا، تہانوں اے کلاں دے برابر رڑ کے بھی آنا پوے نا، جویں کوئی بیچارہ معذور ہوندا ہے تو تسی رڑ کے بھی مسیت تے آ کے نمازاں نہ چھڈو۔ اللہ تعالیٰ سانوں سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگر ساڈے چ رتی برابر بھی ایمان ہے تو اسی عہد کریے کہ اس تو بعد نماز نہیں چھڈاں گے۔ نماز کی اسی 8ویں دن جمعہ نہیں پڑھتے، چھوٹے چھوٹے بہانے، 8ویں دن موقع ملیا جی، پورا ہفتہ ٹائم نہیں ہوندا، جمعے والے دن تو موقع ملیا تو میں سوچا چلو اج بیگم نال گھر دی صفائی کرا لوں، تے بیگم نال صفائی کرائے گا تیری صفائی پھر فرشتے ہی کرن گے، ادوں پتہ ادوں ہی لگے گا تینوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔